جی سٹارٹ کرتے ہیں آپ میں اگر کوئی ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں ریکارڈ کرے اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ یہ جو تمرین نمبر 8 ہے، آج ہم زو کے بارے میں پڑھیں گے۔ ذو کا مطلب ہے والا، جیسے قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے ذو علم، علم والا، اور ذو صبر، صبر والا، تو ذو میں والا کا معنی پایا جاتا ہے۔ اور یہ پھر زیادہ مردوں کے لیے ڈبل واو استعمال ہوتا ہے ذو، اور ایک لڑکی کے لیے ذات کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مرد کے لیے ذو کا لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے یہاں پر ہے، اور لڑکی کے لیے ذات، اور دونوں کا معنی ایک ہے۔ اور زیادہ خواتین کے لیے زوات کا لفظ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، ذو ایک مرد کے لیے ہے، اور زو زیادہ مردوں کے لیے ہے، ذات ایک لڑکی کے لیے ہے، زوات زیادہ لڑکیوں کے لیے ہے۔ یہاں پر آپ چار الفاظ سیکھ سکتے ہیں، ایک ذو کا لفظ ہے، اور دوسرا زو کا لفظ ہے، اور تیسرا ذات کا لفظ ہے، اور چوتھے نمبر پر زوات ہے۔ تو یہ آپ یہاں پر چار الفاظ سیکھیں گے آج۔ اور قرآن مجید کی جتنے آیات میں ذو کا لفظ استعمال ہے انشاءاللہ ہم اس کو بھی پڑھیں گے۔ انشاءاللہ قرآن مجید کے آیات میں کھولوں گا جس میں یہ الفاظ ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ جملے انہوں نے دی ہے، کو ترجمہ کرتے ہیں۔ مدیرنا، ہمارا پرنسپل، ذو قامت طویلہ، لمبے قد والا ہے۔ حاضر دفتر، یہ نوٹ بک، ذو ورق مستر، پیجز والا ہے، اور جو لائن ہے اس پیجز کے اندر، اس کے اندر لائن ہے۔ جی، اس کے بعد ہے احمد طالب ذو علم و خلق، احمد ایک طالب علم ہے اور علم اور اخلاق والا ہے۔ حاضر القمیص ذو کم قصیر، اور یہ قمیص چھوٹے کم والا ہے، وذاک ذو کم طویل، اور جو دوسرا قمیص ہے وہ لمبے آستین والا ہے۔ کم آستین کو کہتے ہیں۔ المسجد الذی فی حینا، جو مسجد ہمارے محلے میں ہے، ذو منارت واحدہ، ایک منارے والا ہے۔ پھر یہ بھی بات یاد رکھے کہ یہ ذو کا لفظ قرآن مجید میں تین طرح استعمال ہوا ہے جو ایک مرد کے لیے ہے نا، کبھی واو کے ساتھ آتا ہے، اور کبھی یا کے ساتھ آتا ہے، کبھی الف کے ساتھ۔ تو واو کے ساتھ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ذو، اور الف کے ساتھ ہوگا ذا، اور یا کے ساتھ ہوگا ذی۔ ذو علم، علم والا، ذا علم، علم والا، اور ذی علم، علم والا۔ تو یہ مختلف ہے، تین طرح استعمال ہوتے ہیں۔ ابھی ہم آتے ہیں نیچے، حاضر طالب ذو خلق، یہ طالب علم اخلاق والا ہے۔ ہؤلاء الطلاب، یہ سب طالب علم ذو خلق اخلاق والے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں پہلے جملہ میں طالب سنگولر ہے نا، ایک سٹوڈنٹ، تو اس کے لیے ذو استعمال ہوا ہے۔ دوسرے جملے میں طلاب جمع ہے، زیادہ طالب علم، ذو خلق اخلاق والے، زیادہ طالب علم ہے تو ذو کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ایک لڑکی ہے تو اس کے لیے ذات کا لفظ سیم ہے بالکل، ذو کو چینج کر دے، لڑکی کے لیے ذات استعمال ہو۔ حاضہ طالبۃ ذات خلق، یہ لڑکی اخلاق والی ہے۔ ہؤلاء الطالبات، یہ سب خواتین ذوات خلق اخلاق والی ہے۔ تو زوات زیادہ خواتین کے لیے۔ ابھی یہ والا جو قاعدہ ہے نا کہ ایک مرد کے لیے ذو استعمال ہوتا ہے، زیادہ مردوں کے لیے ذو استعمال ہوتا ہے، اور ایک لڑکی کے لیے ذات، اور زیادہ خواتین کے لیے زوات، یہ جو قاعدہ ہے اس کو آپ اس جملے پر فٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی اس جملے کو ایک دفعہ انہوں نے لکھا ہے، تین بار آپ لکھیں گے۔ جس طرح یہ حاضر طالب ذو خلق جملہ تھا نا، اس کو تین بار مزید لکھا گیا۔ ایک دفعہ اس کو زیادہ مردوں کے لیے بنا دے، حاضر رجل ذو مال کثیر، یہ مرد زیادہ مال والا ہے۔ اب یہ تو ایک لڑکے کی بات ہو رہی ہے، جب زیادہ مردوں کی بات ہوگی تو اس جملے کو آپ یہاں پر 2 نمبر میں استعمال کریں، زیادہ مردوں کے لیے۔ پھر تیسرے نمبر پر اس جملے کو آپ ایک لڑکی کے لیے استعمال کریں، چوتھے نمبر پر زیادہ خواتین کے لیے استعمال کریں۔ تو ظاہر ہے حاضہ ایک مرد کے لیے ہے، اس کو ہاولائی کر دے۔ اور الرجل، زیادہ مردوں کو رجال کہتے ہیں نا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، رجال زیادہ مرد ہوتے۔ اور زو کو چینج کر دے، زو کر دے، ڈبل واو کر دے، یہ تین چینجنگ ہوگی۔ ہؤلائی اور الرجال، حاضہ ایک مرد کے لیے ہوتا ہے، ہؤلائی زیادہ کے لیے ہو جائے گا۔
اور رجل ایک مرد ہے اور رجال زیادہ، اور زو ایک مرد، زو زیادہ. اس کو یہاں پر لے کے ہؤلاء الرجال، یہ مرد، ذو مال کثیر، زیادہ مال والے ہیں. ابھی اس کو لڑکی کے لیے کرے تو ظاہر ہے لڑکی کو المرأۃ کہا جاتا ہے، اور حاذا حاذی سے چینج ہوگا حاذہ المرأۃ، اور زو کیا بن جائے گا؟ ذات بن جائے گا. حاذہ المرأۃ، یہ عورت، ذات مال کثیر، زیادہ پیسوں والی ہے. حاذہ المرأۃ ذات مال کثیر. اور اس کو ابھی زیادہ خواتین کے لیے کرے تو ہؤلاء النساء، زیادہ خواتین کے لیے ہؤلاء استعمال ہوتا ہے. ہؤلاء النساء ذوات مال کثیر. مال کثیر کو کسی میں بھی چینج نہیں کرنا ہے، صرف یہ حاذا چینج ہوگا رجل، اور زو چینج ہوگا. اس کے بعد ہم لعل کے بارے میں پڑھتے ہیں. لعل کا مطلب ہوتا ہے شاید، لیکن قرآن مجید میں جب اللہ لعل استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے یقیناً. اور ویسے لعل اشفاق کے معنی میں بھی آتا ہے. اشفاق کا مطلب ہوتا ہے خوف. والذین هم من خشیت ربهم مشفقون، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں. مشفق کا مطلب ڈرنے والا ہوتا ہے. تو لعل یقین کے معنی میں بھی آتا ہے. لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، اگر آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اللہ اس سے اچھی بیوی آپ کو دے سکتے ہیں. یہ صورت طلاق میں جو اللہ کہتے ہیں لعل اللہ یحدث یقیناً اللہ آپ کو دے سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ شاید، اللہ کے بارے میں شاید شاید نہیں کہنا چاہے. تو لعل قرآن مجید میں جب اللہ استعمال کرتے تو یقیناً کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. لیکن لعل کبھی خوف کے معنی میں بھی استعمال، مجھے ڈر ہے، لعل کا مطلب ہے مجھے ڈر ہے. اور لعل امید کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جس کو رجا کہتے ہیں نا، امید. تو یہاں پر آپ نے پیچھے پڑھا تھا ان کے حوالے سے، ان کے کچھ بہنے ہیں، اس میں سے ایک لعل بھی ہے. ان کا مطلب یقیناً ہوتا ہے، لعل کا مطلب ہے شاید. یہاں پر تو آپ لعل کو ان جملوں پر داخل کریں گے. ہمارے پاس 12 جملے ہیں، اس پر لعل داخل کریں گے تو ظاہر ہے جب لعل ضمیر کے ساتھ لگے گا تو تھوڑا چینج ہوگا. مثلا لعل ہوا کے ساتھ لگے گا تو لعلہ بنے گا، اور لعلہم کے ساتھ لگے گا تو لعلہم بنے گا، اور لعل ہی کے ساتھ لگے گا لعلہا بنے گا. انت کے ساتھ لگے گا کا، انت کا بن جائے گا، اور انتے کی بن جائے گا، اور انا یا بن جائے، اور انتم کم بن جائے گا، اور انتن کن بن جائے گا، اور نحنو نا بن جائے گا. تو یہ چینجنگ تھوڑا سا آئے گا. جس طرح ان کے بارے میں ہم نے کہا تھا نا کہ ان کو جب آپ ضمیر منفصل پر داخل کرتے ہیں، یہ ضمائر ہے نا، ہوا ہیا، تو اس میں چینجنگ آتا ہے نا، ہوا ہا ہو بن جاتا ہے. جیسے لعلہ، قرآن میں ہے نا لعلہ، لعلہ یزکا، شاید وہ. جب ایک مرد کے لیے استعمال کرنا ہے کیا لعلہ، ہوگی پورے بھائی کہاں لعلہ گروپ بخیر، کہاں شاید وہ کلاس میں چلتے خیریت سے ہو. ہو کہاں کلاس میں چلتے ہیں گروپ اپنا مائک بند کرے بھائی صاحب. شائستہ لعلہ بند کر بخیر، لیتا ہے تو جی لعلہ بخیر، شاید وہ خیریت سے ہے، وہ ایک مرد. لعلہم بخیر، شاید وہ زیادہ مرد خیریت سے ہے. لعلہا بخیر، شاید وہ ایک لڑکی خیریت. تو ابھی دیکھیں ہیا ایک لڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، ہیا وہ لڑکی. لیکن یہاں پر جب آپ لعل استعمال کریں گے، اس کے ساتھ ایڈ کریں گے تو ہیا چینج ہو جائے گا، ہیا ہا سے تبدیل ہو جائے. لعلہا بخیر، اور لعلہن بخیر، شاید وہ سب خواتین خیریت سے ہے. انت بخیر، جب لعل کو انت کے ساتھ ملاتے ہیں، انت سامنے ایک مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے تو پھر یہ کا بن جائے گا لعلک بخیر. لعلک قرآن مجید میں بھی لعلک استعمال ہوا ہے نا کہ وعجلت الیک ربی لترضى. لعلک جی لعلک شاید تم، انت بخیر لعلک بخیر، انتم بخیر تم سب مرد خیریت سے ہو، لعلکم بخیر انتم کم سے تبدیل ہو جائے گا. ابھی فرق یہ ہے انتم بھی زیادہ مردوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں جب سامنے ہو، اور کم بھی زیادہ مردوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. انت بخیر، شاید آپ ایک لڑکی خیریت سے ہے. لعلکی بخیر، شاید آپ ایک لڑکی خیریت سے ہے. انتن بخیر، شاید تم سب خواتین خیریت سے ہو. اور ظاہر خواتین جب سامنے ہو تو ان کے لیے کن کا ضمیر استعمال ہوتا ہے، تو انتن کی جگہ کن استعمال کریں گے. لعلکن بخیر، انا ناجح، میں کامیاب ہوں. اور لعلی ناجح، انا یا سے تبدیل ہو جاتے ہیں. انا کے اوپر جب آپ لعل داخل کرتے ہیں تو یا سے لعلی. اور یہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے لعلی آتیکم، شاید میں لے کے آؤ. آپ لوگ یہاں پر کڑے ہو جائے، لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا، شاید میں وہاں یہ آگ نظر آ رہی ہے تو وہاں پر جاؤں گا. لیکن جب ادھر گیا وہاں پر اللہ تھا. نحن ناجحون، ہم سب کامیاب ہے. نحنو نا سے تبدیل ہو جاتے. لعلنا ناجحون، لعلنا نون الف نا، جیسے کتابنا ہماری کتاب، قلمنا، نا کا مطلب ہمارا ہوتا ہے اور نحن کا مطلب ہم ہوتا ہے. لعلنا شاید ہم، ناجحون ہم کامیاب ہے.
جی، المدیر فی غرفته، مدیر اپنے کمرے کے اندر ہے، پرنسپل اپنے کمرے کے اندر ہے. لعل المدیر فی غرفته، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی، صرف یہ را کے اوپر زبر آ جائے گی، کیونکہ لعل زبر دیتا ہے نا. لعل اللہ، لعل جب لفظ پر داخل ہو جائے اس کو زبر دے دیتا ہے. لعل الاختبار سهل، شاید امتحان آسان ہے. تو یہ آج ہم نے پڑھا کہ لعل کو جب ضمائر پر داخل کرتے ہیں تو اس میں کون سے چینجنگ آتے ہیں. اور آج ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ذو اور ذات، اور یہ ہم نے پڑھا. ابھی ہم قرآن مجید کی کچھ آیات پڑھتے ہیں جس میں یہ ذو کے الفاظ استعمال ہو، اور لعل کہاں کہاں پر قرآن میں استعمال ہوا ہے. میں وہ کھول دیتا ہوں، آپ سب دیکھیں کہ اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہے. یہاں پر میں کچھ آیات کھولتا ہوں. ہاں جی، جی اسکرین نظر آ رہی ہے نا آپ سب کو؟ جی جی شیخ. اچھا، یہ ہم کھولتے ہیں وہ آیات جہاں پر زو کا الفاظ استعمال ہو. زو کا مطلب ہے والا، شاعر یہ ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے جی، یہاں پر یہ آیات آپ دیکھ سکتے ہیں. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، کافر کبھی نہیں پسند کرتا کہ آپ کے اوپر کوئی خیر نازل ہو جائے اللہ کی طرف سے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جس کو چاہے. یعنی اللہ جب کسی کے اوپر فضل کرے نا، لوگ جتنا بھی حسد کرے اپنا کام کرے، اللہ جس کے اوپر فضل کر دے تو وہ اللہ کا فضل کوئی نہیں روک سکتا. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ جس کے لیے رحمت کو لے کوئی نہیں روک سکتا. یہاں پر پھر اللہ کہتے ہیں کہ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ فضل والا ہے. ذو کا لفظ استعمال ہو، اور میں نے آپ کو کہا ذو تین طرح کا استعمال ہوتا ہے. ادھر میں میسج میں لکھتا بھی ہوں، ذو استعمال ہوتا ہے، ذا استعمال ہوتا ہے، اور زی. تینوں کا معنی ایک ہے، والا. کبھی ذو استعمال ہوگا، کبھی ذا، ذو محل رفع میں ہوگا، اور ذا محل نصب میں ہوگا، زی محل جر میں ہوگا. فہزموہم بإذن اللہ، ان کو شکست دی اللہ کی اجازت تھی. وقتل داود جالوتا، اور داود نے جالوت کو قتل کیا. وآتاہ اللہ الملک، اللہ نے داود کو بادشاہی دی. وعلمہ مما یشاء، اپنے طرف سے علم دیا. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے اوپر لوگوں کو مسلط نہ کرتا، لفسدت الارض، زمین میں فساد پیدا ہوتا. لیکن اللہ ایک کو دوسرے کے اوپر مسلط کرتے ہیں، ایک کرسی لیتا ہے دوسرا اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، اس کی کرسی چھین لیتا ہے. ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اللہ تعالیٰ تو پوری عالم پر فضل والا ہے. اس کے بعد وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہے، تنگی والا ہے، یعنی جو آپ نے جس کو قرض دیا ہے نا، اگر وہ تنگی والا ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، ان کو تھوڑا سا مہلت دے دے، ان کے پاس پیسے آ جائے، آپ کا قرض واپس کر دے گا. جی. من قبل هدى للناس وانزل الفرقان، اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی نازل کیا. ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پر کفر کرتے ہیں، چھپاتے ہیں. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ انتقام والا ہے، ذو انتقام، انتقام والا. یختص برحمتہ، یہ تو ہم نے پڑھا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ وعدہ سچا کیا. اذ تحسونہم بإذنہ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، جب تم فیل ہو گئے اور تم نے پیغمبر کی نافرمانی کی احد کی جنگ میں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہا تھا کہ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو جائے، نیچے نہیں آنا، تو آپ نے غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے نیچے آ گئے، تو ظاہر ہے پھر مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی نا احد کے جنگ میں. من بعد ما اراکم منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض دنیا پسند کرتے ہیں. ومنکم من یرید الآخرہ، اور بعض آخرت. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم، اللہ نے معاف کر دیا سب صحابہ کو. ایک مجھ سے کہتے ہیں صحابہ غزوہ احد سے بھاگ گئے تھے نا، تو ٹھیک ہے بھاگ گئے تھے نا، تو تم جو بھاگ گئے ہیں اپنے امی کے ساتھ کمرے کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، بستر سے سر بھی باہر نہیں نکال سکتا، اور مسلمانوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے، تو اس کے باوجود بھی کہتے ہیں صحابہ جنگ سے بھاگ گئے تھے. تم نے کون سا جنگ کیا؟ تو یہ جو بے غیرت ہوتے ہیں صحابہ کے خلاف باتیں کر. اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، جو لوگ بھاگ گئے تھے اس کو اللہ نے معاف کر دیا. تمہارا کیا کام ہے اس کے ساتھ؟ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ صحابہ پر فضل کرنے والا ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود ان کو معاف کرتا ہے. ادھر دیکھیں ذو فضل، فضل والا. فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، یہ آیات صورت احزاب میں ہے، غزوہ صورت آل عمران میں ہے، لیکن یہ احزاب کے حوالے سے بھی اسی طرح آیات ہے. فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان واللہ ذو فضل عظیم. ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں وربک الغنی ذو الرحمہ، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور رحمت والا ہے. ان یشاء یذہبکم،
ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تم کو ختم کر دے گا اور تمہارے بعد اور لوگوں کو پیدا کرے. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ. اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کرے تو اللہ تعالیٰ رحمت والا ہے. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. مجرمین کے اوپر اللہ تعالیٰ ضرور اپنا عذاب مسلط کرے گا، لیکن ٹائم ان کو دیا ہے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمُهْلَكِهِمْ مَوْعِدًا. اور اس ملک کے لوگ کو ہم تباہ کرتے ہیں لیکن تھوڑا 5-10 سال ہم انتظار کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ تو آپ کی دل میں نور پیدا کر دے گا. ویکفر عنکم سیئاتکم. تمہارے بڑے بڑے گناہ بھی اللہ معاف کرے گا. واللہ ذو الفضل العظیم. کیونکہ اللہ تعالیٰ فضل والا ہے. فلا تحسبن اللہ مخلف وعده رسلا. اللہ تعالیٰ کو نہ سمجھے کہ وہ اپنے پیغمبروں کے ساتھ اپنے وعدہ کو توڑے گا. اللہ کبھی اپنے وعدہ کو نہیں توڑتا. ان اللہ عزیز ذو انتقام. وربک الغفور ذو الرحمہ. اللہ تعالیٰ رحمت والا ہے. اگر گناہ کی وجہ سے لوگوں کا پکڑ کرے تو عذاب کو جلدی پہنچائے گا، لیکن ان کے لیے کچھ خاص ٹائم ہے نا، جیسے میں نے کہا نا، تھوڑا صبر کرے. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد. فرعون اوتاد والا تھا، اوتاد والا تھا. رفیع الدرجات. اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتا ہے. ذو العرش عرش والا ہے. یلقی الروح من امرہ. وحی کرتا ہے جس کو. وما یلقاها الا الذین صبروا. وما یلقاها اچھے انداز میں مناظرہ کرنا، یہ صبر والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے یہ طبیعت. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. بڑے نصیب والا شخص. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ تعالیٰ رزاق ہے اور قوت والا ہے. ذو مرت فاستوى. والحب ذو العصف والریحان. اور دانے عصف والا. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإکرام. اللہ تعالیٰ عزت والا ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ذو کے الفاظ قرآن میں کتنے بار استعمال، جو آج ہم نے جس کے بارے میں پڑھا. تو ابھی ہم آتے ہیں ذا پڑھتے ہیں، ہاں جی، یا زی پڑھتے ہیں. میں نے کہا کہ زی بھی آتا ہے اسی معنی میں، صرف واو یا سے تبدیل ہو جائے گا، معنی وہی رہے گا. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى. رشتہ داروں کے ساتھ. ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زوی، یا یہاں پر ذوی القربہ رشتہ داری والا. کبھی ذو کے اوپر لام بھی داخل ہو سکتے ہیں، زبر والا لام. یقیناً کے معنی میں پھر اسے لذو فضل. ان اللہ لذو فضل. اوپر تھا ذو فضل تھا صرف نا، ادھر ہے لذو فضل، لام داخل ہوتا ہے ذو پر. یقیناً اللہ تعالیٰ فضل والا ہے. لام کا مطلب ہوتا ہے یقیناً. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت. کچھ لوگ ہزاروں کی تعداد میں گھر سے نکلے تھے، اللہ نے ان سے کہا تھا مر جاؤ، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس. اللہ تعالیٰ یقیناً لوگوں پر فضل کرنے والا ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون. ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ذو کا لفظ میں، اور اسی طرح ذی کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور ذات کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. وہ باتیں جو ذات کا لفظ ہم نے پڑھا نا کہ لڑکی کے لیے ہوتا ہے، لیکن ویسے یہ جو چیزیں سینے میں ہوتی ہیں نا، سینے میں جو باتیں آپ کی چل رہی ہے دل میں، اس کے لیے بھی ذات کے الفاظ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اللہ تعالیٰ ان باتوں کے بارے میں جانتے ہیں جو سینوں میں ہے. ذات کا لفظ ایک لڑکی کے لیے بھی استعمال ہوا تھا. اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں ذی کا لفظ، ذی ظفر کا مطلب ہے ناخن والا. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفَرٍ. ہر جانور جو ناخن والا ہوتا ہے اس کو ہم نے حرام کر دیا تھا یہودیوں کے اوپر. اور اسی طرح ذات کا مطلب معاملات بھی ہوتا ہے، جو لفظ ہم نے اوپر پڑھا نا. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ. اپنے درمیان معاملات کو ٹھیک کر دو. اور یہ آپ نے دیکھ لیا کہ ذات کا لفظ معاملات کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. اور اسی طرح زواتا کے الفاظ بھی استعمال ہو. زواتا دو کے لیے پھر استعمال ہوتے ہیں نا، زواتا افنان. ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں جی، زواتا افنان. بہرحال وہ والا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ ابھی ہم آتے ہیں لعل. میں نے کہا تھا کہ قرآن مجید میں لعل کا مطلب ہے شاید، اور قرآن میں اس کا مطلب ہے یقیناً. اور شاید کے معنی میں بھی قرآن میں استعمال ہو سکتے ہیں. یسألک الناس عن الساعة. لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. قل انما علمها عند اللہ. قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن قیامت کی کچھ علامات ہیں. جبریل بھی جب آئے تھا تو انہوں نے رسول اللہ سے
کہا کہ قیامت کب ہے، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے کہا وَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتا دے. تو پھر رسول اللہ نے جبریل کو بتایا تھا کہ قیامت کی یہ نشانی ہے. اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں عبد الرحمن عریفی کی کتاب ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. اردو میں ہے جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے، اور انگلش میں ہے اینڈ آف دی ورلڈ، دنیا ختم ہو جائے. اور عربی میں ہے اصل میں کتاب نہایت العالم. اور ایک اور کتاب ہے اشراط الساعہ. قیامت کی سب نشانی تصویروں کے ساتھ ہے، جو کچھ ہو چکے ہیں اور کچھ ابھی قریب ہے جو کہ ظاہر ہوں گے، جیسے مہدی کا خروج ہے. وما يدريك لعل الساعة تكون قریب، آپ کو کیا پتہ شاید قیامت قریب ہو. ادھر دیکھیں لعل شاید کے معنی آپ دیکھ سکیں گے کہ لعل ضمیر کے ساتھ بھی استعمال ہو. جیسے ہم نے پڑھا نا آج ہمارا درس تھا کہ لعل کے ساتھ ضمائر استعمال ہوتے ہیں انسان کے مطابق. مخاطب ہوگا یا ایک شخص غائب ہوگا، لعلک شاید تم، لعلکی شاید تم لڑکی، لعلہ شاید وہ، لعلی شاید میں، لعلکم شاید تم. لعلکم بہت استعمال ہوا ہے کیونکہ اللہ نے نا صحابہ کو مخاطب کیا تھا، لعلکم شاید تم سب لوگ. اللہ الذي انزل الكتاب بالحق والمیزان، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا. وما يدريك لعل الساعة قریب، شاید قیامت قریب، آپ کو کیا پتا. فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، یقیناً اللہ تعالیٰ بعد میں آپ کو خوش کر سکتا ہے، ابھی تو آپ پریشان ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اچھا لعل کا ایک معنی قرآن میں ہے کہ تاکہ آپ روزے رکھو، اللہ کی عبادت کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو. ثم عفونا، یعنی متقی بننے کے لیے موحد ہونا ضروری ہے. ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ شکر کرو، شاید تم شکر کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، شاید تم راستے پر آ جاؤ. یعنی ہم نے موسیٰ کو تورات اس لیے دی ہے کہ تم سیدھے راستے کو، کتاب کے بغیر کوئی نہیں چل سکتا صحیح راستے پر. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا کہ یہ گائے کو ذبح کر دے اور وہ جو مقتول ہے اس کے ساتھ ٹچ کر دے وہ زندہ ہو جائے گا. اسی طرح اللہ مردوں کو بھی زندہ کرتے ہیں نا، سورۃ بقرہ میں جو واقعہ ہے، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کعبے کی طرف اپنے چہرہ کو متوجہ کرو. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، لوگوں سے نہ ڈرے، مجھ سے ڈرے. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تمہارے اوپر اپنی نعمت مکمل کر دوں، تمہیں اہل حدیث بناؤ. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم لوگ سیدھے راستے پر آ جاؤ. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں زندگی ہے، کیونکہ جب آپ ایک کو قتل کریں گے نا، ایک کو پکڑیں گے جس نے لوگوں کو قتل کیا اور اس کو جیل میں ڈالیں گے اور صحیح طریقے سے، پھر لوگ ڈر جائیں گے نا، تو اس میں زندگی ہے، پھر اور قتل نہیں ہوگا کبھی. لعلکم تتقون ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم شاہد. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بندے اگر میرے بارے میں پوچھا کہ اللہ کدھر ہے، فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں، ہر جگہ نہیں ہو لیکن علم کے لحاظ سے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے میں ان کا دعا قبول کرتا ہوں. فلیستجیبوا لی، لیکن دعا کے لیے شرط یہ ہے کہ میرے دین پر عمل کر دے، مقلد نہ بنے، اہل حدیث بنے. فلیستجیبوا لی کا مطلب ہے قرآن حدیث کو فالو کر دے، دعا تب قبول ہوگی. ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، اور شاید وہ لوگ سیدھے راستے پر آ جائے. ٹھیک ہے جی، آپ دیکھ سکتے ہیں نا یہاں پر لعلہم وہ لوگ، شاید وہ لوگ، لعلکم شاید تم، اور اسی طرح لعلہ ابھی ہم پڑھتے ہیں، لعلہ کا مطلب ہے شاید وہ ایک مرد. فقول له قولا لینا، فرعون سے نرم باتیں کرنا. لعلہ یتذکر او یخشى، شاید وہ ڈر جائے اور توبہ کرے، شاید. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، مجھے نہیں پتا شاید یہ آپ کے لیے فتنہ ہے. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، آپ کو کیا پتا یہ نابینا شخص اپنے صفائی پیش کرے گا. آپ ان سے کیوں اعراض کرتے ہیں؟ پیسوں والوں کو ٹائم دے دیتے ہیں، جو فری میں پڑھنا چاہتے ہیں ان کو ٹائم نہیں دیتے، اور جو فیس دیتے ہیں ان کو صرف ٹائم دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملامت کر دیا نا کہ جو لوگ فری میں پڑھنا چاہتے ہیں اس کو نہیں پڑھاتے، اور جو فیس دینا چاہتے ہیں اس کو آپ بڑا ٹائم دیتے ہیں. یہ کچھ لوگوں کا یہ بھی طریقہ ہے. میں فیس کے بغیر نہیں پڑھاتا نہ پڑھاؤ، اللہ اور لوگوں کو پیدا کرے گا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو یہ اللہ نے رسول اللہ کو ملامت کر دیا تھا کہ آپ بڑے لوگوں کو توجہ کیوں دے رہے، جو لوگ نابینا ہے اور جو غریب ہے ان کو توجہ کیوں نہیں دیتے آپ.
لعلکم تتفکرون، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت زیادہ یہ مادہ استعمال ہے قرآن مجید میں. اور لعل یہ ان کے اخوات میں سے ظاہر ہے، زبر دیتے ہیں اگلا اگر ضمیر نہ آ جائے. فلعلک، سامنے ایک مرد ہو نا تو لام آتا ہے اور سٹارٹ میں کاپ آتا ہے اور سٹارٹ میں فا آتی ہے. فلعلک، فس شاید تم، دیکھیں آپ، فلعلک تارکم بعض ما یوحى الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے تنگ آ گئے ہیں، شاید آپ قرآن مجید کو چھوڑ دے کہ بس میں اور نہیں پڑھاتا قرآن کو، تنگ آ گئے ہیں اور سینہ تنگ ہے. لولا انزل علیہ کنز، کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا بینک کیوں نہیں ہے، ان کے پاس پیسے کیوں نہیں ہے. او جاء معه ملک انما انت نذیر، آپ تو صرف ٹیچر ہے، آپ ڈرانے والا ہے، ضروری نہیں ہے کہ عالم کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوگا. واللہ علی کل شیء وکیل. تو یہ لوگ، اگر آپ نے میرے بینک کو دیکھ کر، میرے پیسے کو دیکھ کر میری بات مان لینی ہے تو تم باڑ میں جاؤ، جہنم میں جاؤ، کیونکہ آپ پیسوں کی وجہ سے میری بات مان رہی ہے نا، جنت کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے تو نہیں ہے نا، آپ کے مقصد تو اللہ کی رضا نہیں ہے. اگر آپ، بعض لوگ نا ان علماء کو سنتے ہیں جن کے پاس پیسے زیادہ، تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ حق کی دعوت صرف اس لیے نہیں چھوڑنا چاہیے کہ آپ فقیر ہیں. انبیاء فقراء تھے. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، شاید آپ اپنے آپ کو قتل کرتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لے کے آتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا پریشان ہوا تھا، تو اللہ نے ان کو کہا تھا ان کو اگنور کر دے تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ یہ لوگ جب ایمان نہیں قبول کرتے تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ اور لوگوں کو پیدا کرے گا. فسوف یاتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. اس کے بعد ہم لعلنا پڑھتے ہیں قرآن میں. لعلنا کا مطلب ہوتا ہے شاید ہم، نا کا مطلب ہوتا ہے ہم. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین. فرعون نے کہا جادوگروں کو جمع کر دے، یہ موسیٰ بہت بڑا جادوگر ہے، تو جادو کا جواب جادو سے دیں گے نا. تو پھر لوگوں نے کہا لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین، اگر جادوگر موسیٰ پر غالب آ جائے تو ہم ان کو فالو کریں گے. لیکن پھر وہ ہوا جو اللہ نے چاہا. کہتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اللہ کو پہچانا ارادوں کو کینسل کرنے میں. آپ کا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے نا، اللہ وہ دیکھیں جادوگر جب آ رہے تھے نا وہ کہتے تھے ہمیں پیسہ ملے گا. فرعون سے کہا تھا پیسے ملے گا، انہوں نے کہا جی پیسے بھی ملے گا اور آپ کو ہم وزیر بنائیں گے اپنے حکومت میں، جاب دیں گے آپ کو، وظیفہ دیں گے اپنے حکومت میں. لیکن جیسے وہ آ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جادو نہیں ہے، حق پر ہے، تو پھر تو جادوگروں نے کہا ہم تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تم ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے بھائی صاحب، ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. لیکن لوگوں نے کہا تھا لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین، اگر جادوگر غالب آ گئے تو ہم ان کو فالو کریں گے. تو یہاں پر آپ دیکھیں لعلنا شاید ہم، شاید ہم کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اور مزید یہ لعلی کا مطلب ہے شاید میں نے آپ کو بتایا تھا. یا کا مطلب ہوتا ہے میں. اب یہ کتنے بار استعمال ہوئے. یوسف ایوہ الصدیق وافتنا، بادشاہ نے خواب دیکھا کہ میں 7 گایوں کو دیکھ رہا ہوں، اور یوسف علیہ السلام جیل میں تھا. تو پھر ایک شخص تھا، انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ میں جانتا ہوں کہ جیل کے اندر ایک خوبصورت شخص موجود ہے، شکل سے بھی عالم لگ رہا ہے اور ان کا کلر بھی وائٹ ہے اور بڑا پیارا انداز ہے ان کا، تو میں جا کے ان سے خواب کے بارے میں پوچھتا ہوں. کیونکہ دیکھیں بادشاہ نے اپنے خواب کو، جو اندر مولوی ہوتے ہیں نا، وہ جو علماء سو ہوتے ہیں ان سے پوچھا تھا. انہوں نے کہا تھا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، یہ آپ نے گڑبڑ خواب دیکھا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، یہ آپ نے گڑبڑ خواب دیکھا ہے. تو پھر اس شخص نے کہا نہیں، یہ گڑبڑ خواب نہیں ہے، بادشاہ صاحب نے اچھی خواب دیکھا ہے، لیکن تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم بیکار مولوی ہو. جو بیکار مولوی ہوتے ہیں نا ان کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا. بھائی تم نے صحیح پڑھا نہیں ہے، پھر جب صحیح پڑھا نہیں ہے تو کیوں پگڑی پہنتے ہیں تم؟ یہ پگڑی فضول پہنا ہے، اتنا بڑا پگڑی پہنتے ہیں اور دماغ اس کا خالی ہوتے اس کا پورا علم پگڑی میں ہوتا ہے. تو اس لیے دیکھیں پگڑی علم کی نشانی نہیں ہوتے. جو بڑے بڑے پگڑیوں والے تھے نا، وہ بادشاہ جس کو پیسے بھی دیتے تھے، سیلری، یہ حکومت کے جو مولوی ہوتے ہیں نا پگڑیوں والا، یہ اکثر علم سے عاری ہوتے. تو انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا. تو پھر ان کو کہا، ایک شخص کو کہا جاؤ اور یوسف علیہ السلام سے وہاں پر، ان کو تو نہیں پتا تھا، ان کو تو جیل میں ڈالا تھا زنا کی تہمت میں. یوسف ایوہ الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان، ہمیں بتا دے، تعبیر بتا دے کہ اس کا کیا تعبیر ہو سکتا ہے کہ 7 گائے ہوتے ہیں اور دوسری بھی 7 گائے ہوتے ہیں. لعلی ارجع الی الناس، شاید میں
وہ شخص یوسف سے کہہ رہا تھا شاید میں واپس جاؤ، لعلہم یعلمون، تاکہ لوگوں کو تعبیر کا پتہ چلے۔ تو پھر جب وہ شخص واپس آیا، بادشاہ بہت خوش ہوا، اور انہوں نے کہا کہ یہ یوسف نارمل بندہ نہیں ہے، یہ ڈفرینٹ انسان ہے، اور یہ انمول انسان ہے، اس کو نا ہم نے وزیر مقرر کرنا ہے۔ اور مولانا فضل الرحمن اور ڈیزل اور فلان کہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں ووٹ مانگنے کی دلیل ووٹ جمہوریت جائز ہے، کہ انہوں نے کہا تھا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر بناؤ، اور اس لیے ہم بھی کہتے ہیں لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں کہ بھائی ہمیں وزیر بنا